میں نے فلاں کام کر لیا، دلیل طلب کریں گے، اس کی ثبوت کیا ہے۔ جناب جاوید بھائی کا کوئی مسئلہ بتائیں گے تو جس کو بتائیں گے پوچھ سکتا ہے اس کا دلیل کیا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، کہاں یہ معاملہ ہے۔ صاحب خانہ جشن غوث الورا منا رہے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ شریعت میں یہ کہاں لکھا ہے۔ گویا کوئی بھی کام کرے یا آپ کسی کو کچھ بتائیں، لوگ اس کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں، اور دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اپنے آپ کو دلیل ہے، اپنے آپ دلیل ہے۔ رات کہیں گے بارش ہو رہی ہے، لوگ کہیں گے کہاں بارش ہو رہی ہے، اگر بارش ہوگی تب تو سمجھیں گے۔ ایسے اگر کوئی کہے کہ سورج چمک رہا ہے، دل کے جالے میں کوئی کہے تو سورج چمک رہا ہے تو دلیل طلب کریں گے، اس کے لیے اور دلیل کی ضرورت نہیں، آپ اشارہ کر دیں گے، آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو، مجھے سورج خود نظر آئے گا، یہ اپنے آپ ایک دلیل ہے کہ میں سورج میں چمک رہا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایسے ہی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، اگر اعلان نبوت انہوں نے فرمایا تو دنیا والے دلیل طلب کر رہے ہوں گے۔ اگر نبی ہیں ان کی دلیل کیا ہے، محمد نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، رسول ہیں تو دلیل کیا ہے، پیغمبر ہیں تو دلیل کیا ہے، یہ سننے والا سن کر یہ پوچھتا ہوگا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ پیارے آقا ایسے نبی ہیں جن کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خود بخود دلیل بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بس نظر والوں کی یہ نظر ہونی چاہیے، یہ محبت کی نظر سے مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھے، آمنہ کے لال کو دیکھے، عبداللہ کے لال کو دیکھے، عبدالمطلب کے پوتے کو دیکھے، جناب محمد رسول اللہ کو دیکھے، اور دیکھنے والوں نے جب محبت کی نظر سے دیکھا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اب اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اس واقعہ سنے ہوں گے، جب ایک بڑھیا جن نے سنا کہ مکہ میں ایک محمد نبی ایسا انسان تشریف لایا ہے جس پر نظر ڈال دیتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، محمد عربی کے دھرم کو قبول کر لیتا ہے۔ مکہ سے جانا چاہ رہا تھا اور سامان کو اکٹھا کر دیا، لے کرنے کے تمنا خواہش تھی کہ میں نکل جاؤں، مگر پوری کے انتظار میں تھی۔ اسی نے کہا صحیفہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ ہم میں پوری تلاش کر رہی ہو تاکہ ملے، ہمارے سامان کو منزل تک پہنچا دے۔ آنے والے ایک خوبصورت نوجوان آتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں تو جناب والا صحیفہ نے ہی جواب دیا، اے پوری کے انتظار میں ہو، آپ پوری کے انتظار میں ہو، لوگ میں تمہارے سامان کو اٹھاتا ہوں، چلو کہاں تک لے کر چلتا ہے۔ جانتے وہ سامان لے کر آگے بڑھتے ہیں، جہاں صحیفہ کو جانا تھا وہاں تک پہنچتی ہے صحیفہ، کہتے ہیں نوجوان سامان رکھ دو، ایک سامان رکھنا کہیں صحیفہ کرتی ہے، تمہاری مزدوری گنتے ہوئے یہ خوبصورت نوجوان کہتا ہے ہمیں مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کا اسی طریقے سے کام آتا ہوں، میں لوگوں کے لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی رہنمائی کرو، الگ ہمیں روپے پیسے کی ضرورت ہے، نو میں جا رہا ہوں اپنا کھانا کا صحیفہ کر دیا۔ نوجوان بڑا اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، بڑا بھلا انسان معلوم ہوتا ہے، بڑا پیارا انسان معلوم ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں اگر تجھے مجبوری نہیں لینا ہے تو کم از کم اپنا نام بتا دو، اپنا پتہ بتا دو، اپنا نسب بتا دو، اپنا خاندان بتا دو، اپنا قبیلہ بتا دو۔ تو نوجوان کہتے نہیں شاید میرا نام سن کر مجھے تکلیف ہوگی، ہمارا خاندان کا نام سن کر مجھے تکلیف ہوگی، ہمارے باپ کا نام سن کر مجھے تکلیف ہوگی۔ صحیح بات کرتی ہے نہیں، صحیح بات کرتی ہے نہیں، اے نوجوان ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا نوجوان جو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں، اتنا سننا تھا۔ جناب خوبصورت نوجوان کہتے ہیں اے صحیفہ جس محمد کے خوف سے تم مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہو، وہ محمد کوئی
नहीं मोहम्मद रसूल अल्लाह। इतना सुनना था। ज़ईफ़ा कहती है, ऐ नौजवान अब देर न करो, हमें अपना कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते हुए मेरे मिल्लत के नौजवानों। वह ज़ईफ़ा मोहब्बत की नजर से मेरे मुस्तफा को देखती है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है। दीवानों, ये है मोहब्बत की नजर। अगर कोई मदीने वाले मुस्तफा को मोहब्बत की नजर से देख लिया, उसे दलील की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अकीदत कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत कहें या रसूल अल्लाह। बोलिए बना लीजिए, कमेंट ठीक चल रहा था, कम ना कीजिए मेरे मिल्लत के नौजवानों। तब देखिए तो सारे आका इस्लाम वाले में कुरान कहता है, ऐ लोगों बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ गई और तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर नाज़िल फरमाया। तो ये तो समझ गए कि हमारे आका अपने आप को दलील बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मगर इतने ही नहीं, दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। कमोबेश कितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए? जोर से बोले 1,24,000। मगर जब ये बोला जाए तो डायरेक्ट यूं ना कहा जाए कि 1,24,000, बल्कि इस तरीके से बोला जाए कि कमोबेश 1,24,000, यानी इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए कि सही तादाद का इल्म जो है किसी को मालूम नहीं और किसी किताब में इसका जिक्र नहीं आया है।